بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، والتزم الاول فی مسلمہ وجود الوجہین فی کا مسلمہ. فی کا مسلمہ. اچھا، بحث ترخیم میں جاری تھی. یہاں تک پہنچے تھے کہ منادا کے آخر سے ترخیم کرنے کے بعد اس منادا کو کیا حرکت دیں گے. تو ہم نے یہ کہا کہ اگر ماحوذف کو نیت میں رکھا تو اس صورت میں حذف کرنے سے پہلے جو حرکت تھی وہی باقی رکھیں گے ماحوذف کو نیت میں رکھنے کی صورت میں. لغت من ینتظر جو ماحوذف کو نیت میں رکھتے ہیں وہ ایک لغت ہے، اس لغت کا نام ہے لغت من ینتظر. اچھا، ماحوذف کو نیت میں رکھا تو حذف ہونے سے پہلے جو حرکت اس حرف پر کیا ہے تھی وہی باقی رکھیں گے. اما اگر ماحوذف کو نیت میں نہیں رکھا تو یہی ایک خود کیا ہے اس طریقے سے ہی کوئی اسم وضع ہو تو کیا اعراب دیں گے؟ وہی اعراب مبنی پر ضمہ کر دیتے تھے، پھر تعلیل کرتے تھے. اچھا، لغت من لا ینتظر ہے، لغت من لا ینتظر، یہ دو قسم کا کیا ہے حرکت جائز ہوا. اب آ جائیں، کہتا ہے کہ والتزم الاول فی کا مسلمہ وجود الوجہین فی کا مسلمہ. اول کو لازم قرار دینا ہے مسلمہ جیسی مثالوں میں، مسلمہ جیسی مثالوں میں اول کو لازم قرار دینا. اول کو یعنی کیا؟ محذوف کو نیت میں رکھنا ہوگا. مسلمہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ اسماء جس کے آخر میں تا ہے، تاء تانیث، وہ تاء تانیث بھی مذکر سے جدا کرنے کے لیے اس کے آخر میں تاء تانیث لگا دیا ہے. اگر ایسا کوئی تاء تانیث منادا کے آخر میں ہے تو وہاں پر پہلی والی ہی صورت لے لیں گے. یعنی کیا؟ نیت میں رکھیں گے. نیت میں رکھنے کے بعد کیا؟ تا نیت میں رکھیں گے اور تا سے پہلے والا حرف کو فتحہ دے دیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ اگر مسلمتون کسی کا نام بن گیا، کسی کا نام بن گیا اور وہ منادا واقع کرے تو کس طرح پڑھ لیں گے؟ یا مسلمہ، یا مسلمہ. یعنی تا حذف ہونے سے پہلے میم پر فتحہ تھا اسی کو باقی رکھیں گے. ہاں، اور دونوں وجہ جائز ہے مسلمہ جیسی مثالوں کے اندر. مسلمہ، مسلمہ کس کا صیغہ ہے؟ اس میں زمان مکان ہو سکتا ہے، مصدر میمی کا صیغہ ہو سکتا ہے. ادھر جو تا آئے گا یہ تا تانیث جو مذکر سے فرق کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تا کیا ہے؟ مبالغہ کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، یہ تا تانیث نہیں ہے. جیسے مدرس، مدرس پڑھتے مدرسہ، مدرسہ، یہ مدرسہ کا تا کیا ہے؟ تا تانیث نہیں ہے، تا مبالغہ کے لیے، کثرت کا معنی دینے کے لیے. مدرس ایک کمرہ، مدرسہ یعنی وہ جگہ جہاں پر زیادہ کمرے ہیں جا کر کیا ہے درس پڑھتے ہیں. مدرسہ تا کیوں نہ ہے؟ تا ہے تا تانیث نہیں ہے، مبالغہ کے لیے ہے یہ تا.
دونوں وجہ جائز قرار دے دو مسلمہ جیسے مثالوں کے اندر. کس طرح پڑھ لیں گے؟ اگر مسلمہ کسی شخص کا نام بن گیا، ترقیم کرنے کے لیے عالم شرط ہے نا، نام بن گیا کسی کا، تو اس کو اگر مرخم کرے تو کس طرح پڑھ لیں گے؟ یا مسلمہ بھی صحیح ہے تا کو نیت میں رکھ کر. اچھا نسیہ منسیہ کر کے یا مسلمو بھی صحیح ہے. والاضطرار رخموا دون نداء ما للنداء يصلح نحو احمدا. کہتا ہے کہ اضطرار کی وجہ سے مرخم کیا ہے، یعنی گاہی اوقات اسما کو ضرورت کی وجہ سے ترخیم کرتے ہیں، ندا کے علاوہ دوسرے منادا کے علاوہ دوسرے اسما کو مرخم کرتے ہیں ضرورت شعری کی وجہ سے. ضرورت شعری کی وجہ سے مرخم کرتے ہیں، لیکن کس اسم کو مرخم کرتے ہیں؟ وہ اسم جو ندا کی صلاحیت رکھتا ہے. اچھا وہ اس کو لے جا کر کیا کرتے ہیں؟ ترخیم کر لیتے ہیں. والاضطرار رخموا دون ندا، بغیر ندا کے بھی ترخیم کرتے ہیں. اچھا کس کو؟ ما للنداء یصلح، وہ جو اچھا ندا کی صلاحیت رکھتا ہے. ہاں ٹھیک. نحو احمدہ، جیسے احمدہ جیسے مثالوں کو ضرورت کی وجہ سے غیر ندا میں بھی کیا کر سکتے ہیں؟ ترخیم کر سکتے ہیں. پھر دیکھیں ہو گیا. والتزم الاول وهو نیت المضاف، اول سے ہمارا کیا ہے؟ مضاف کو نیت میں رکھنا. یہ لغت من ینتظر، اس کو کیا نام رکھتے ہیں اس لغت کا؟ من ینتظر. فیما فیہ تاء التانیث للفرق، وہاں پر جہاں تاء تانیث فرق کے لیے ہو. کس کے درمیان فرق کرنے کے لیے؟ اچھا جب خارج میں مذکر اور مؤنث ایک دوسرے سے مختلف ہے، خارج میں پھر لفظ میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ مختلف ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک. وهو نیت المحذوف فيما فيه تاء التانیث للفرق، فرق کے لیے ہو مذکر و مؤنث کے درمیان. كمسلمہ بضم المیم الاولى. اچھا وجوز الوجہین، دونوں وجہ جائز قرار دے دو. فیما لیست فیہ التاء للفرق، جہاں پر تاء تانیث فرق کے لیے نہیں ہے بلکہ مبالغہ کے لیے ہے. کا مسلمہ بفتح المیم الاولى، مسئلہ ختم ہو گیا. والاضطرار رخموا على لغتین، اضطرار کی وجہ سے ترخیم کیا دونوں لغت کے مطابق. لغتین سے مراد کیا ہے؟ لغت من ینتظر من لا ینتظر. دون ندا، بغیر ندا کے بھی. ما للندا یصلح، جو ندا کی صلاحیت رکھتا ہے. نحو احمد قولی لنعم الفتى تعشو الى ضوء ناره ظریف ابن مال لیلۃ الجوع والخبر. اچھا شاید مثال دیکھیں کہاں پر ہے شاید مثال؟ ظریف ابن مال کیا ہے؟ ہاں مالک تھا. ظریف ابن مالک، مالک کو ہم نے ضرورت شعری کی وجہ سے ترخیم کیا، حالانکہ منادا نہیں ہے، غیر منادا ہے. ضرورت شعری کی وجہ سے کیا. بخلاف ما لا يصلح للندا، اس کے خلاف جو ندا کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. جب ایسا ہے جو ندا کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے. ومن ثم كان خطأ قول من جعل من ترخیم الضرورہ، اس بنا پر اس شخص کا قول خطا ہے جو اس شعر کو قرار دے دیا ہے ترخیم ضرورت سے. ترخیم ضرورت سے قرار دے دیا، اس کا قول کیا ہے؟ خطا ہے. کیا؟
بخلاف ما لا يصلح للنداء ومن ثم كان خطأ قول. کس کا قول خطا ہے؟ من جعل من ترخیم الضرورت. کس کو ترخیم ضرورت سے قرار دے؟ اس شعر کو القانتات البیت غیر الرویم اوالفا مکۃ من ورق الحمی. بعض آ کر من ورق الحمی اصل میں کیا تھا؟ حمام تھا. حمام کبوتر کو کہتا ہے حمام. صحیح. اس کو ضرورت کی وجہ سے ترخیم کیا. حمام سے آخر سے میم کو حذف کر دیا، ترخیم کر دیا تو بن گیا حما. پھر کیا کر دیا؟ الف کو یا میں بدل دیا. حما کے الف کو یا میں بدل دیا اور ما قبل یا کسرہ دے دیا. بن گیا کیا؟ حمی. یہ کہہ رہے کہ شعر کے اندر ضرورت شعری کی وجہ سے ہم نے حمام کو ترخیم کیا. کہتا ہے کہ یہ قول غلط ہے کیونکہ یہ ندا کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو پھر اس کو ترخیم نہیں کر سکتے ہیں. مسئلہ ختم. اب آ جائے باب اختصاص. اختصاص کیا چیز ہے؟ اختصاص کیا چیز ہے؟ یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ خاص کر دینے کو کہتے ہیں اختصاص. لیکن اصطلاح میں اختصاص کا خاص کوئی معنی ہے. کیا ہے اختصاص؟ کہیں پر کوئی ضمیر متکلم ذکر ہوتی ہے یا کوئی ضمیر مخاطب ذکر ہوتی ہے، اس کے بعد ایک اسم ظاہر لاتے ہیں. ضمیر متکلم کے بعد ایک اسم ظاہر یا ضمیر مخاطب کے بعد ایک اسم ظاہر لاتے ہیں. اچھا، اس اسم ظاہر کے ذریعے اس ضمیر کو اور ضمیر متکلم و ضمیر مخاطب کو خاص کر دیتے ہیں. اس ضمیر سے مراد کون ہے وہی بیان کرتے ہیں. صحیح ہے یا نہیں؟ جیسے وہ مشہور آیت تطہیر، کیا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. عنکم ضمیر مخاطب، اس کے بعد ایک اسم ظاہر لایا اہل البیت. یہ اہل البیت اچھا باب اختصاص سے تعلق رکھتا ہے. اس باب کو اختصاص کہتے ہیں. وہ اسم جو ذکر کرتے ہیں اس کو مخصوص کہتے ہیں یا مختص کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخصوص یا مختص. اس میں مخصوص یہاں کیا ہے؟ اہل البیت. اچھا، اس اہل البیت کے ذریعے کون مقصود تھے ان کو بتا دیا، یہاں پر بیان کیا. ٹھیک. تم سے رجس کو ذکر کیا. تم قوم سے مراد کون ہے؟ مخاطبین سے مراد کون ہے؟ اہل البیت ہے. اس کو باب اختصاص کہا جاتا ہے. ہاں صحیح ہے. ہاں بس یہاں دیکھیں اس ضمیر مخاطب کو ہم نے مختص اہل بیت کر دیا، اس سے مراد اہل البیت ہے وہی دیا. یہ اختصاص کیوں کرتے ہیں؟ فائدے اختصاص کیا ہے؟ فائدے اختصاص گاہی فخر کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس سے فخر کا ارادہ مقصود ہوتا ہے. گاہی تواضع انکسار نفسی کے خاطر ایسا کرتے ہیں، گاہی محض بیان کے لیے ایسا کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں جس کے خاطر کیا ہے؟ اختصاص کر دیتے ہیں. ٹھیک. وہ اسم جو ضمیر کے بعد آ جائے گا اس کو ہم نے کہا مخصوص. مخصوص کے لیے الگ شرائط ہے. وہ مخصوص عموماً الف لام دار ہوتا ہے یا ایسا اسم ہوتا ہے جو الف لام دار کی طرف اضافہ ہو جاتا ہے، یا ای اور ایتو ہوتے ہیں. عالم
اچھا باب اختصاص میں لانا علم کو مخصوص کے طور پر یہ کم ہے، اس میں علم نہیں، صحیح ہے. ہاں دیکھیں فصل فی الاختصاص، الاختصاص کا نداء، اختصاص نداء کی طرح ہے لفظاً، لفظی احکام میں اختصاص نداء کی طرح ہے. جیسے نداء میں بھی دیکھیں، نداء میں کیا ہوتا، مخاطب کو مخصوص کیا جاتا ہے کسی کے ساتھ، اسی طرح اختصاص میں بھی مختص کر دیتے ہیں ضمیر مخاطب کو یا ضمیر متکلم کو. جس طرح نداء میں ایک فعل کو تقدیم میں رکھ کر کیا ہے لاتے ہیں، فعل تقدیم میں ہوتا ہے، باب اختصاص میں بھی فعل تقدیر، یہ مفعول ہوتا ہے، یہ مخصوص، اس میں مخصوص کیا ہوتا مفعول ہوتا ہے، اس کا فعل تقدیر میں اخصو، نداء میں فعل تقدیر میں، ادھر بھی فعل تقدیر میں. الاختصاص کا نداء لفظا لیکن یخالف، لیکن فرق ہے، نداء اور اختصاص کے درمیان فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فی انہ یجیء دون یا، اچھا نداء تو حروف نداء کے ساتھ آ جاتا، لیکن اختصاص میں کوئی حرف نداء نہیں ہے. وفی انہ لا یجیء فی اول الکلام، دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ اختصاص اول کلام میں نہیں ہو سکتا، کلام کے اول میں اختصاص نہیں آتا، یا آخر میں آئے گا یا وسط میں آئے گا، لیکن نداء اول کلام میں بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور تقریباً 11-12 فرق بیان کیا ہے اختصاص اور نداء کے درمیان، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا منادا میں گاہی بعض اوقات کیا ہے، وہ اسم مخصوص، وہ اسم کیا کرتے ہیں منصوب ہوتا، گاہی مبنی کر دیتے ہیں، لیکن اختصاص میں اچھا ایو اور ایتو مبنی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو مبنی نہیں کیا جاتا. ہاں اور بھی فروق ہیں. ثم ان کان ایھا او ایتھا، اگر وہ مخصوص ایو یا ایتھا ہو، ایھا ہو یا ایتھا ہو مخصوص، استعملا کما یستعملان فی النداء، استعمال کرتے ہیں جس طریقے سے نداء میں استعمال کیا جاتا. ایو اور ایتھا کو نداء میں کس طرح استعمال کرتے ہیں، ایو اور ایتو منادا واقع ہو تو یہ دونوں کو مبنی پر ضمہ کر دیتے ہیں، اس کے لیے صفت لاتے ہیں کسی اسم کو، کسی دوسرے اسم کو کیا کرتے ہیں، ان دونوں کے لیے صفت لاتے ہیں. اختصاص میں بھی یہی صورتحال ہے، استعملا ان دونوں کو استعمال کریں گے، اس طرح نداء میں استعمال ہوتا تھا. پھر اچھا کیا کریں گے، فیضمان، ان دونوں کو مبنی پر ضمہ کر دیں گے، ایو ایتو ہوگا، ویوصفان بمعرف، اور صفت لائیں گے ایک الف لام دار اسم کے ذریعے ان دونوں کے لیے. اچھا بمعرفا بعل، مرفوعا، وہ معرف بعل اسم کیا ہوگا، مرفوع ہوگا، مرفوع ہوگا. کہ ایھا الفتى، اچھا بإثر ارجونیہ، یہ اختصاص کے لیے مثال دے دیا، ایو ایتھا کے لیے مثال دے دیا. ہاں یہ خیال نہ کرے گی اس کے لیے کیا، کہ ایھا نہ ایو ایتھا کے لیے مثال دے دیا، کہ ایھا الفتى بإثر ارجونیہ، جیسے مثال ایھا الفتى، وہ ایھا الفتى جو ارجونیہ کے بعد ہو. دیکھیں اصل مثال اس طرح آنی چاہیے، ارجونی ایھا الفتى، ارجونی ایھا الفتى. اچھا یہ ایھا الفتى، ایو اسم مخصوص ہے، ہم نے کہا اسم مخصوص کس کے بعد آتا ہے، ضمیر متکلم یا ضمیر مخاطب. یہاں کس کے بعد آ گیا، ارجونی یا کے بعد آیا، ضمیر متکلم ہے. اچھا مجھے امیدوار کر دو، مجھے امیدوار کر دو، مجھ سے مراد کون ہے، میں جوان، ایھا الفتى میں جوان، صحیح ہے. ایھا الفتى، ایو مبنی پر ضمہ، فتح اس کے لیے کیا لایا، صفت. ہاں اچھا
ایھا الفتى، وہ ایھا الفتى جو بِإِثْرِ پیچھے آ جائے، کس کے پیچھے آئے؟ ارجونیہ کے، ارجونیہ کے پیچھے آ جائے. اچھا ارجونیہ کے پیچھے آ گیا تو کس طرح آئے گا؟ کس طرح بن جائے گی مثال؟ ارجونی ایھا الفتى. تو ارجونی فعل فاعل مفعول ہے، ایھا مخصوص ہے، فعل مقدر کے لیے مفعول، فتح صفت ایو. ہا کون سا ہے؟ ہا تنبیہ ہے، دقت کر لے، ہا ضمیر نہیں ہے کہ کسی ضمیر کے کسی مرجع کی طرف پلٹ ہے. یہ کون سی ہا ہے؟ ہا تنبیہ. اللہم اغفر لنا ایتها العصابۃ. اللہم اغفر لنا، معاف کرے ہمیں. ہم سے مراد کون ہے؟ ہم جماعت. ایھا العصابہ، عصابہ یعنی جماعت کو کہتے ہیں. یہ لنا سے مراد ایھا العصابہ ہے، ہمیں معاف کر دے. ہم سے مراد وہی جماعت ہے. یہ ایتھا مخصوص، عصابہ اس کے لیے صفت ہے. صحیح ہے. بس مخصوص یہاں کیا واقع ہو گیا ہے؟ مخصوص لفظ ایو یا لفظ ایتو. لفظ ایو اور ایتو اگر مخصوص ہو تو مبنی پر ضمہ ہو جائے گا اور اس کے لیے صفت لائیں گے. الف لام دار اسم یہاں ایسے کیا ہے. مخصوص کیا ہے یہاں پر؟ ایو اور ایتو. وقد یرا ذا دون این، گاہی یہ مخصوص این کے علاوہ اور کوئی اسم بھی ہو سکتا ہے. وقد یرا ذا دون این، بغیر این کے وہ کیا ہوگا؟ تیل و ال، الف لام دار ہوگا. یعنی مخصوص ابھی کیا واقع ہو گیا؟ ایو ایتو. گاہی الف لام دار اسم مخصوص ہو جاتا ہے. دیکھا گیا ہے کہ مخصوص کیا ہوگا؟ الف لام دار اسم. فینصب، تو اس صورت میں وہ کیا ہوگا؟ وہ مخصوص منصوب ہوگا. وحینئذ یشترط تقدم اسم بمعناہ علیہ. اچھا فینصب، سمجھ آ گئی بات یہاں تک؟ ٹھیک. وحینئذ، جب اس طریقے سے کیا ہے اختصاص لاتے ہیں ایک الف لام دار اسم یا ایو ایتو، تو شرط یہ ہے کہ یشترط تقدم اسم، اس کیا ہے مخصوص سے پہلے ایک اس مخصوص کا ہمانہ اسم مقدم ہونا ضروری ہے. یعنی ایک ضمیر اس سے پہلے آنا ضروری ہے. ایک ضمیر اس سے پہلے آنا کیا ہے؟ ضروری ہے. وہ ضمیر، اچھا وہ ضمیر اس اسم کا ہمانہ ہوگا. تقدم اسم بمعناہ، وہ اسم مقدم ہونا چاہیے. وہ اسم بھی اسی مخصوص کے ہمانہ ہوگا، مقدم ہو اس کے اوپر. والغالب کونه ضمیر تکلم، غالباً وہ جو مقدم ہوتا ہے وہ ضمیر متکلم ہوتی ہے. ضمیر متکلم کے بعد اسم مخصوص ہوتا ہے. کمثل، یہ مثال، نحن العرب اسخا من بذل. نحن العرب اسخا من بذل. لیکن نحن مبتدا ہے، اسخا اس کے لیے خبر ہے. نحن مبتدا، اسخا اسم تفضیل اس کے لیے خبر ہے. عرب اسم مخصوص ہے. اور کیا الف لام دار اس میں مخصوص. اچھا یہ دیکھیں اس سے پہلے نحنو گزر گیا ہے. نحنو سے پہلے گزر گیا. یہ عرب، عرب وہی ہم سے مراد کون؟ ہم عرب. یہ عرب کا ہم معنی نحنو ہے، اس سے پہلے گزر گیا. ضمیر متکلم کے بعد ایک اسم ظاہر لایا. ہاں ٹھیک. ہم عرب بدل کرنے والوں میں سے سب سے سخی ترین افراد ہیں. وقد یکون ضمیر خطاب، گاہی وہ اسم جو مقدم ہوتا وہ کون سا آتا؟ ضمیر مخاطب اس سے پہلے آتی. ہاں ضمیر مخاطب. نہ ہو بک اللہ نرجو الفضل، بک اللہ نرجو الفضل. یہ اللہ اس مخصوص ہے الف لام دار. اس سے پہلے کیا آ گیا ہے؟ ضمیر مخاطب. کیا آپ سے مراد کون؟
اللہ، یعنی اللہ سے ہم فضل کی امید رکھتے ہیں. اللہ کے ساتھ سے کیا؟ فضل کی امید رکھتے ہیں. بک اللہ نرجو الفضل. واضح ہو گئی یا نہیں؟ اللہ ایک فعل تقدیری کے لیے مفعول ہے. وہ فعل تقدیری کیا ہے؟ اخصو. یا وہ حدیث مشہور سلمان منا اہل البیت. یا اہل البیت کیا ہے؟ مخصوص ہے نا سے. اہل البیت ایک فعل تقدیری کے لیے مفعول اخصو. صحیح. اچھا سوتی کے اول میں دیکھیں، یہ اول میں ایک غلطی ہے بعض نحویین کا، تھوڑی دقت نہیں کرتے ہیں. یہ بھی بتا دیں کیا؟ سب سے پہلے سوتی کلامنا، ادھر دیکھیں کلامنا، کلامنا دیکھو لفظ لفظ یعنی کلامنا. اچھا معاشر النحویین کیا ہے یہ؟ کلامنا ہمارا کلام. اے معاشرہ ہے یا معاشری ہے؟ کیوں؟ ایو نہیں ای ہے، ای تفسیریہ ہے ایو. مخصوص ایو کے بعد تو نہیں آتا. ابھی ہم نے نہیں کہا کہ ایو مخصوص کے کیا ہے؟ ای کے بعد آتا ہے. ای تفسیریہ ہے، ٹھیک ہے. ای تفسیریہ. تفسیریہ ہو تو پھر وہ مخصوص نہیں بنے گا. اگر ای نہ ہوتا کلامنا معاشر النحویین تو یہاں نصب دے کر مخصوص ہو سکتا تھا. یہاں کیا لایا؟ ای لایا. ای نا کی تفسیر کرتا ہے، نا کی تفسیر کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے کیا بننا چاہیے؟ بدل یا تو پھر بیان ہونا چاہیے. ٹھیک. لیکن کیا کیا بعض نحویین ای لانے کے باوجود بھی طور پر منسوب کہا. دیکھیے بات کہتے یار نہیں دیا ہوگا. صحیح ہے. اگر یہ مخصوص ہوتا تو کیا ہونا چاہیے؟ آئے تفسیریہ اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اگر آئے تفسیریہ ہے تو پھر مخصوص نہیں ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا تو پھر کیا بنے گا؟ ای ماقبل کی تفسیر کرنے کے لیے آئے. جہاں پر بھی لیکن جہاں پر بھی ای تفسیر کے لیے آئے گی یہ بات والا ماقبل کے لیے بدل عطف بیان ہوتا ہے. ای تفسیریہ کے بات والا ماقبل کے لیے عطف بیان یا بدل ہوتا ہے. ہاں مخصوص نہیں ہوتا ہے. ہاں یہ غلطیاں نہیں کرنا چاہیے. ہاں